السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں منشی پریم چند کے حالات زندگی سے متعلق پڑھیں گے۔ پریم چند بنارس سے چند میل کے فاصلے پر لمحی نام کا ایک گاؤں ہے۔ 31 جولائی 1880 عیسوی کو اسی گاؤں میں پریم چند کی پیدائش ہوئی۔ ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ وہ گھر میں نواب رائے کے نام سے بھی پکارے جاتے تھے۔ یہی ان کا ابتدائی قلمی نام بھی تھا۔ ان کے والد منشی عجائب لال کے ڈاک خانے میں کلرک تھے۔ ان کے دادا گرسہائے لال پٹواری تھے۔ اپنے گاؤں کی قریبی بستی میں ایک درزی سے جو پڑھاتے بھی تھے، انہوں نے اردو اور فارسی کے کچھ اسباق پڑھے۔ پریم چند ابھی 8 سال کے بھی نہیں تھے کہ ان کے والدہ آنندی دیوی کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی وفات کے بعد دادی نے ان کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ 1897 عیسوی میں ان کے والد کا بھی وصال ہو گیا۔ اس وقت پریم چند 9 درجے کے طالب علم تھے۔ اب گھر کے اخراجات کا ذمہ انہی کے سر پر آ پڑا۔ انہوں نے ٹیوشن پڑھا کر بڑی مصیبتوں سے اپنے دن کاٹے۔ 1900 عیسوی میں بہرائچ کے گورنمنٹ اسکول میں ان کی تقرری ہوئی۔ کانپور کے ضلع اسکول میں ملازمت کے دوران ان کی دوستی زمانہ کے مدیر دیا نارائن نگم سے ہوئی۔ انہوں نے پرائیویٹ طور پر BA کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ 1906 عیسوی میں پریم چند کی ایک بیوہ عورت شیورانی دیوی سے شادی کے بعد ان کی گھریلو زندگی میں سکون کی کیفیت پیدا ہوئی۔ 1919 عیسوی میں جب جلیانوالہ باغ کا واقعہ پیش آیا تو پریم چند نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے بنارس میں سرسوتی پریس لگایا۔ یہیں سے انہوں نے 1930 عیسوی میں ہنس نام کا ایک پرچہ ہندی زبان میں جاری کیا۔ جاگرن کے نام سے ایک اخبار بھی نکالا۔ وہ بمبئی میں فلمی دنیا سے بھی وابستہ ہوئے، لیکن وہاں انہیں مایوسی ہاتھ آئی۔ اپریل 1936 میں لکھنؤ میں ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس ہوئی تو پریم چند نے اس کا خطبہ صدارت پڑھا۔ وہ روسی مصنف میکسم گورکی کے تعزیتی جلسے میں بھی اپنی شدید بیماری کے باوجود شریک ہوئے۔ 8 اکتوبر 1936 عیسوی کو پریم چند کا انتقال ہو گیا۔ پریم چند کا ادبی ذوق کم عمری میں ہی پروان چڑھا۔ 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں انہوں نے لکھنا شروع کیا، جس کا سلسلہ ان کے وصال تک جاری رہا۔ انہوں نے افسانے، ناول، ڈرامے اور مضامین لکھے جن کے مجموعوں کی تعداد 2 درجن سے زیادہ ہے۔ پریم 25، پریم 32، آخری تحفہ، ذات راہ اور واردات وغیرہ ان کے اہم افسانوی مجموعے ہیں۔ 1908 عیسوی میں سوز وطن کے نام سے شائع شدہ ان کے ابتدائی 5 افسانوں کے مجموعے کو انگریزی سرکار نے ضبط کر لیا تھا۔ بازار حسن، جلوہ ایثار، چوگان ہستی، میدان امن، نرملا اور قمر ان کے ناول ہیں۔ گودان نہ صرف پریم چند بلکہ اردو کا ایک اہم ناول ہے۔ پریم چند گاندھیائی فکر سے بے حد متاثر تھے۔ ان کی تخلیقات میں اس فکر کا رنگ بہت گہرا نظر آتا ہے۔ انہوں نے دیہی زندگی اور وہاں کے معاشرت کو اپنا خاص موضوع بنایا اور جاگیردارانہ استحصال اور جبر و استبداد پر تفصیل سے لکھا۔ ان کی تخلیقات میں ان کے عہد کے ہندوستان کا دل دھڑکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اردو فکشن نے بہت سے نشیب و فراز طے کیے، لیکن سرد و گرم ہواؤں کے تھپیڑے کھاتا ہوا ان کا فن آج بھی تابدار ہے۔ ان کا فن اردو فکشن کے شعور کا حصہ بن چکا ہے، جسے کبھی زوال نہیں۔